جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر مبارک 100 برس ہوئی اور ان کی زندگی کے آخری ایام قریب آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک خاص صندوق دے کر بھیجا۔ یہ صندوق کوئی معمولی شے نہ تھی، بلکہ اس میں الہی حکمتیں اور خلافت کے نشان پوشیدہ تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیغام دیا، اے داؤد، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ اپنے تمام بیٹوں کو جمع کریں اور ان سے پوچھیں کہ اس صندوق کے اندر کیا ہے۔ جو کوئی بن دیکھے اس کے اندر کی اشیاء اور ان کے اسرار بتا دے گا، وہی آپ کے بعد بنی اسرائیل اور پوری دنیا کا بادشاہ اور خلیفہ ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بزرگوں اور اپنے 15 بیٹوں کو بلایا۔ سب کے سامنے وہ صندوق رکھا گیا اور سوال کیا گیا کہ اس میں کیا ہے۔ تمام بڑے بیٹے جو خود کو عقل و دانش والا سمجھتے تھے، خاموش رہ گئے۔ کسی کو علم نہ تھا کہ اس بند صندوق میں قدرت نے کیا چھپا رکھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت اپنے تمام بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ انہوں نے کمال ادب سے اپنے باپ کی خدمت میں عرض کی، اے ابا جان، اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ خادم عرض کرے کہ اس صندوق کے اندر کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے محبت سے فرمایا، ہاں میرے بیٹے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے الہی نور سے دیکھ کر فرمایا، اس صندوق کے اندر 3 چیزیں محفوظ ہیں، ایک انگشتری انگوٹھی، ایک چابک کوڑا اور ایک خط۔ ان کے علاوہ اس میں اور کچھ نہیں ہے۔ جب سب کے سامنے صندوق کھولا گیا تو بالکل وہی 3 چیزیں برآمد ہوئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان تینوں چیزوں کی اہمیت بیان کی۔ بہشتی انگوٹھی، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جنت سے بھیجی تھی۔ اس کی خاصیت یہ تھی کہ جو اسے ہاتھ میں پہنتا وہ کائنات کے ہر حصے پر نظر رکھ سکتا تھا۔ مشرق سے مغرب تک تمام مخلوق کا بھلا برا اس پر ہویدہ ہو جاتا اور تمام پرندے، چوپائے اور وحشی جانور اس کے تابع فرمان ہو جاتے۔ دوزخ کا چابک دور باش، یہ ایک ایسا کوڑا تھا جو اللہ تعالیٰ کے باغیوں کو سزا دینے کے لیے تھا۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کرتا تو صاحب چابک کے حکم پر یہ چابک خود بخود حرکت کرتا اور اس باغی کو مغلوب کر کے لے آتا۔ اس کی ہیبت اتنی تھی کہ مالک کے سوا کوئی اسے چھونے کی ہمت نہ کرتا تھا۔ خط کے 5 اسرار۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ اس خط کے اندر کیا لکھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتایا کہ اس میں زندگی کے 5 ستون درج ہیں: ایمان، محبت، عقل، شرم، طاقت۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سوال کیا، بیٹا، ان 5 کا ٹھکانہ انسانی بدن میں کہاں ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، ایمان اور محبت کا مقام دل ہے، عقل کا مقام سر ہے، شرم کا مقام آنکھ ہے، طاقت کا مقام ہڈی ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام کا دل باغ باغ ہو گیا۔ انہوں نے بخوشی وہ انگوٹھی سلیمان علیہ السلام کی انگلی میں پہنائی، چابک ان کے ہاتھ میں دیا اور انہیں شاہی تخت پر بٹھا کر اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ خود آپ گوشہ نشینی اختیار کر کے عبادت خانے میں چلے گئے۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ملک الموت عزرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں حاضر ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے؟ انہوں نے جواب دیا، میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے ان کا تاج چھین لیتا ہوں۔ میں ملک الموت ہوں اور آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور 2 رکعت نماز کی مہلت چاہی، مگر جواب ملا کہ الہی حکم اٹل ہے۔ جیسے ہی اجل کا وقت آیا، آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں سپرد خاک کیا۔ یوں ایک عظیم نبی کا دور تمام ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی عالمی سلطنت کا آغاز ہوا۔ واللہ اعلم بالصواب، اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین جاننے والا ہے۔